الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمدا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان وقال النبي عليه الصلاة والسلام اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاكرين والشاهدين والحمد لله رب العالمين. عزیزان محترم، اللہ تعالیٰ کی توفیق اور عنایت سے ہم اس مبارک جگہ میں جمع ہیں اور تمام مہینوں میں سے افضل ترین مہینہ چل رہا ہے اور اس مہینے کا پہلا جمعۃ المبارک ہے. یہ جو آیت مبارکہ تلاوت کی گئی، اس میں رمضان کے ساتھ قرآن کے تعلق کو اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں. یہ جو رمضان کا مہینہ ہے یہ اللہ تعالیٰ کا انعام ہے، اللہ تعالیٰ کا فضل ہے. تو اب صحیح معنی میں فرما بردار بندہ وہی شخص ہے جو اپنے محسن کا، جو اپنے معین کی قدر کرنے والا، اس پر جو کوئی انعام کرے وہ اس کی قدر کرے، اس پر کوئی احسان کرے تو وہ اس احسان کرنے والے کی قدر کرے. تو صحیح معنی میں پسندیدہ شخص اسی شخص کو کہا جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کا یہ چونکہ بڑا انعام ہے یہ رمضان المبارک کا مہینہ، تو وہ انعام ہم سے تقاضا کرتا ہے کہ ہم اپنے اس محسن کو، اس انعام کرنے والی ذات کو یاد رکھیں. پھر اور رمضان میں خاص طور پر تراویح کی شکل میں ایک مستقل عبادت وہ رمضان کی ہے، اور اس تراویح کا مقصد بھی اللہ تعالیٰ کے ذکر اور اللہ تعالیٰ کی یاد. اور اس تراویح کے اندر رمضان المبارک کے مہینہ میں 40 سجدے اس میں آتے ہیں ایک دن میں، اور پورے مہینے میں 1200 سجدے ہیں. تو یہ 1200 سجدے خاص ہیں اس ماہ مبارک کے ساتھ، کہ یہ اس ماہ مبارک کی برکت سے ہمیں حاصل ہوئے. اور سجدہ ایک ایسا رکن ہے کہ حدیث مبارکہ میں آتا ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ بندہ اللہ تعالیٰ کے قریب سجدہ کی حالت میں آتا. اور پھر دوسری عبادت اس مہینے میں تراویح کے حوالے سے ہی وہ قرآن مجید کی تلاوت ہے.
سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کا مفہوم ہے کہ تم اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنے کے اندر، اللہ تعالیٰ کی طرف، اللہ تعالیٰ کی یاد کے اندر اس چیز سے رجوع حاصل کرو کہ اور کوئی چیز اس سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ کی طرف لے جانے والی نہیں۔ تو ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ اس کا تعلق اللہ تعالیٰ کے ساتھ مضبوط ہو، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اس کا ایک مقام ہو۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تک لے جانے والی چیز، اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے والی جو چیز ہے، باقی چیزیں بھی بہت سی ہیں، لیکن ان سب میں سب سے زیادہ جو اللہ تعالیٰ کے قریب تر کرنے والی چیز ہے وہ وہی ہے جو خود حق تعالیٰ سے نکلی، یعنی قرآن مجید۔ تو قرآن مجید یہ اللہ تعالیٰ کا ہی کلام ہے اور یہ خالق کی صفت ہے۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے کہ اس قرآن کے ذریعے اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرو۔ اور پھر جب ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں جہاں پر آمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقاصد کو بیان فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو دنیا میں مبعوث فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے مقاصد کیا ہیں؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایک بڑا انعام، ایک بڑا انسان ہے اللہ تعالیٰ کا بندوں پر، کہ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے درمیان مبعوث فرمایا۔ یوں تو اللہ تعالیٰ کے بے شمار انعامات ہیں ہمارے اوپر کہ جن کو اگر ہم گننا چاہیں تو ہم ان پر شمار نہیں کر سکتے۔ خود ہماری اپنی ذات کے اندر پھر صبح سے لے کر رات تک کی ہماری زندگیوں میں ہم اللہ تعالیٰ کے بے شمار انعامات کا روزانہ مشاہدہ کرتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے کسی انعام کو دے کر اس کا انسان ہم پر نہیں جھٹلایا، اس کو بطور انسان کے بیان نہیں کیا، لیکن ایک ایسا انعام اللہ تعالیٰ کا ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے بطور انسان کے ذکر فرمایا، اور وہ ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت، کہ اللہ تعالیٰ نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارے درمیان مبعوث فرمایا، ان کو نبی بنا کر بھیجا۔ اور اس بھیجنے کے اندر اس کے مقاصد کیا ہیں؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت عطا کر کے کیوں بھیجا گیا؟ اس میں بھی جو سب سے پہلی چیز اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی وہ تلاوت کلام پاک، تاکہ یہ اللہ تعالیٰ کا کلام، اس کی تلاوت لوگوں کے سامنے کر کر دکھائیں، لوگوں کے سامنے اس کی تلاوت کریں، پھر لوگ ان سے سیکھ کر اس کی تلاوت کریں۔ جس میں مبارکہ میں آتا ہے کہ تم میں بہترین وہ شخص ہے جو قرآن کو سیکھتا ہے اور آگے سکھلاتا ہے۔ پھر اسی مناسبت سے رمضان کے مہینے کو ایک خاص تعلق ہے قرآن مجید کے ساتھ، اس لیے اس مبارک مہینے کے بابرکت لمحات میں جتنا زیادہ ہو سکے زیادہ سے زیادہ قرآن پاک کی تلاوت کرنی چاہیے، کیونکہ یہ واحد ایک ایسا ذکر ہے کہ جس سے انسان اللہ تعالیٰ کا بڑی جلدی قرب حاصل کر سکے۔ لیکن جب ہم تلاوت کلام پاک کی بات کرتے ہیں تو بہت سے لوگ وہ ہمیں سنتے ہوئے ملتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں جی آپ کہتے ہیں تلاوت کریں، ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہے کہ کیا لکھا ہوا ہے، تو خالی پڑھتے رہنے سے کیا ہوگا جب ہمیں اس کی معنی کا ہی نہیں پتا کہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں کیا فرما رہے ہیں، تو خالی اس سے الفاظ کو زبان سے پڑھ لینے سے کیا ہوگا؟ اور اس میں بعض لوگ اس حد تک چلے جاتے ہیں کہ وہ ایسے کلمات کا بھی استعمال کرتے ہیں کہ جو اندیشہ ہے کہ وہ انسان کو کفر تک لے جاتے ہیں۔ اب اس کا جواب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ سے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص نے قرآن مجید میں سے ایک حرف کی بھی تلاوت کی تو اس کے لیے ایک نیکی لکھ دی جاتی ہے، اور وہ ایک نیکی بھی صرف ایک نیکی نہیں بلکہ وہ ایک نیکی جو ہے وہ 10 نیکیوں کے برابر ہوتی ہے۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اصل میں یہ بات
جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کا جو یہ حصہ ہے، یہ جواب ہے ان لوگوں کا جو کہتے ہیں کہ جب ہمیں معنی کا پتہ ہی نہیں ہے، قرآن مجید کی سمجھ ہی نہیں ہے، تو پھر ہم اس کی تلاوت کیوں کریں؟ اس کا جواب جو آگے اس کا حصہ آ رہا ہے کہ ہم قرآن مجید کی تلاوت کیوں کریں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں یہ نہیں کہتا کہ الف لام میم ایک حرف ہے، بلکہ الف ایک حرف ہے، لام ایک حرف ہے اور میم ایک حرف ہے۔ تو جو شخص الف لام میم پڑھتا ہے اس پڑھنے والے کو فوری طور پر 30 نیکیاں حاصل ہوتی ہیں، کیونکہ اس میں 3 حروف ہیں، الف الگ حروف ہے، الف الگ حرف ہے، لام الگ حرف ہے اور میم الگ حرف ہے۔ تو ہر حرف کے بدلے 10 نیکیاں، تو صرف الف لام میم کے پڑھنے پر 30 نیکیاں حاصل ہوتی ہیں۔ تو سوال یہ ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی مثال دیتے ہوئے الف لام میم کا ہی انتخاب کیوں فرمایا؟ قرآن مجید میں تو اور بھی بہت سے الفاظ ہیں، ان میں سے کسی کو ذکر کر دیا جاتا، الف لام میم کو خاص طور پر یہاں پر کیوں ذکر کیا گیا مثال دیتے ہوئے؟ تو وہ اس لیے کہ جتنے بھی قرآن مجید کے آپ ترجمے دیکھیں کسی بھی زبان میں، ان میں الف لام میم کا ترجمہ نہیں کیا جاتا۔ تو مفسرین الف لام میم کا معنی، بڑے سے بڑا مفسر بھی ہو تو الف لام میم کا معنی یہی کرتے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان رازوں میں سے ایک راز ہے، اور اس کی معنی اللہ تعالیٰ ہی کو خوب معلوم ہے۔ اسی لیے خاص طور پر اس کلمے کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انتخاب فرمایا مثال دیتے ہوئے۔ الف لام میم ایک ایسا کلمہ ہے قرآن مجید کا کہ جس کی معنی معلوم نہیں، اس کی معنی اللہ تعالیٰ ہی کو معلوم ہے، ہم نہیں جانتے اس کی معنی کیا ہے۔ تو جب اس کلمے کے پڑھنے پر بھی نیکیاں مل رہی ہیں، تو یہ جواب ہو گیا ان لوگوں کا جو کہتے ہیں کہ قرآن مجید کو اگر ہم بغیر سمجھے پڑھیں گے تو اس کا ہمیں کیا فائدہ حاصل ہو؟ تو اس کا جواب یہ آ گیا، الف لام میم بھی ایک ایسا کلمہ ہے جس کی معنی معلوم نہیں، لیکن اس کی تلاوت پر بھی اللہ تعالیٰ ہمیں نیکیاں عطا فرما دے۔ تو باقی قرآن مجید کو سمجھنا، اس کے احکامات کو جاننا، یہ ایک الگ موضوع ہے، اس کی اپنی اہمیت ہے، لیکن نفس قرآن مجید کی تلاوت یہ بھی ایک مستقل عبادت کا کام ہے۔ اور پھر رمضان کے مہینے میں خاص طور پر جب ایک ایک نیکی کا ثواب کئی گنا بڑھ جاتا ہے، تو رمضان کے مہینے کے اندر جو کوئی بھی قرآن مجید کا ایک حرف تلاوت کرے گا اس کی نیکیوں کا اندازہ کیا ہوگا، اس کی نیکیاں بے شمار ہوں۔ اس ماہ کی برکت سے، اس مہینے کی برکت سے اللہ تعالیٰ اس کو بے شمار نیکیاں عطا فرمائیں۔ تو اس لیے ہمیں اپنا معمول بنانا چاہیے کہ ہم عام دنوں کے اندر بھی، لیکن خاص طور پر رمضان مبارک کے مہینے میں اپنے معمولات کے اندر تلاوت کلام پاک کو شامل کریں۔ اب یہ اس قسم کی باتیں کہاں سے آتی ہیں؟ اس کی بنیادی وجہ جو ہے وہ دین سے دوری ہوتی ہے، دینی تعلیمات سے دوری ہوتی ہے۔ مسجد میں ہم نہیں آتے، دین کے جو حاملین لوگ ہیں، اہل علم ہیں، ان کے پاس ہم نہیں جاتے، تو پھر جو چیز ہماری سمجھ میں آتی ہے اس کے مطابق ہی ہم دین کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ پھر وہیں سے یہ بات نکلی کہ جب قرآن مجید کی معنی ہی معلوم نہ ہو تو اس کی تلاوت کا کیا فائدہ؟ اس کا علاج سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بے شک جو دل ہے یہ بھی زنگ آلود ہو جاتے ہیں، جس طرح لوہا زنگ آلود ہو جاتا ہے جب اس پر پانی پڑتا ہے، کہ لوہے پر جب پانی پڑتا رہے تو لوہا آہستہ آہستہ جو ہے زنگ آلود ہو جاتا ہے، اسی طرح انسان کا دل یہ بھی زنگ آلود ہو جاتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا وما جلاؤہا، کہ اب اس کی زندگی کیسے ہوگی، اب اس دلوں کے زنگ کو دور کیسے کیا جائے گا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کثرت ذکر الموت و تلاوت القرآن، کہ موت کو زیادہ سے زیادہ یاد رکھو، اور ایسی باتیں کرنے سے پہلے سوچ لو کہ ہم نے یہاں پر ہمیشہ نہیں رہنا، ہماری یہ جو زندگی ہے عارضی زندگی ہے، ایک وقت آئے گا کہ یہ سب ختم ہو جائے گا،
تو اس لیے جو شخص موت کو زیادہ یاد رکھے گا تو وہ اس قسم کی باتیں نہیں کرے. اور موت ایک ایسی برحق حقیقت ہے کہ جس کو ہم آئے روز مشاہدہ کرتے ہیں. کسی سے ہم دیکھ لیں کہ گزشتہ رمضان کے اندر بہت سے ایسے لوگ ہوں گے جو ہمارے درمیان موجود تھے لیکن اس رمضان میں وہ نہیں ہیں. بہت سے لوگ ایسے ہمارے دل و قاری میں ہیں کہ جو گزشتہ رمضان میں ہمارے ساتھ موجود تھے لیکن اس رمضان میں نہیں ہیں. اور دوسری چیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی کہ دلوں کا زنگ کیسے دور ہوگا، وہ تلاوت کلام پاک سے. کہ اللہ تعالیٰ اس تلاوت کی برکت سے اس کے دل کی جو ظلمت ہے، اس کے دل کی جو تاریکیاں ہیں، اس کو دور فرمائیں گے. تو معلوم یہ ہوا کہ نفس تلاوت بھی فائدے سے خالی نہیں. اور حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرآن مجید پڑھا کرو، اس لیے کہ قیامت کے دن یہ اپنے پڑھنے والوں کے لیے سفارشی بن کر آئے. یہ اللہ تعالیٰ کے سامنے ان کی سفارش کرے گا اپنے پڑھنے والوں. دوسری بات یہ کہ تلاوت کلام پاک کیسے کی جائے. تو بہت سے لوگوں کو ہم سنتے ہیں کہ وہ گھروں میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم نے اس مہینے میں اتنے کلام پاک پڑھ لیے، اتنے قرآن مجید کی ہم نے تلاوت کر لی. کہ بہت سے لوگوں کو دیکھا گیا کہ وہ تلاوت اس طرح کر رہے ہوتے ہیں جس طرح کہ ہم اخبار پڑھتے ہیں، کہ صرف وہ نظر دوڑائی جا رہے ہیں اور صفحوں پر صفحے جو ہیں وہ پلٹتے جا رہے ہیں. تو قرآن مجید کی تلاوت اس طرح سے کرنی چاہیے کہ کم از کم انسان کے اپنے کان اس کی آواز کو سن سکیں اور اس کے ہونٹ ہلیں اور اس کے کان تلاوت کو سن سکیں. تو قرآن مجید کی تلاوت کا اتنا درجہ یہ ہے. اور پڑھنے کا تعلق بھی زبان کے ساتھ ہے، محض دل کی آنکھ سے پڑھنا ہی کافی نہیں ہوتا جس طرح بہت سے لوگ کرتے ہیں. تو یہ طریقہ کار صحیح نہیں ہے. تو کم از کم ایک تو ہونٹ ملنے چاہیے اور اس طرح پڑھیں کہ انسان کے اپنے کان جو ہیں وہ اس کو سن سکیں. بہت زیادہ اونچا بھی نہ پڑھیں کہ جو دائیں بائیں لوگ ہیں وہ ان کو تکلیف ہونے لگے، اور بہت آہستہ بھی نہ پڑھے کہ اس کے ہونٹ بھی نہ ہل رہے. تو کم از کم اس طرح سے پڑھے کہ اس کے اپنے کان اس کو سن سکیں. اور اسی سے ملتا جلتا ایک اور مسئلہ ہے کہ نماز میں اکثر دیکھا گیا ہے احادیث کے اندر دونوں باتیں موجود ہیں. آمین آہستہ کہنے کی بھی روایات موجود ہیں اور روایات کے اندر یہ معمول بھی موجود ہے کہ آمین بلند آواز سے کہنی چاہیے. اب اس میں ہوتا کہ بعض لوگ آمین بلند آواز سے اس طرح کہتے ہیں کہ وہ ایک نعرے کی شکل بن جاتی ہے. تو یہ طریقہ کار بھی صحیح نہیں ہے. اور دوسری طرف یہ ہوتا ہے کہ بعض لوگ آمین آہستہ کہنے کے اندر اتنی شدت کرتے ہیں کہ وہ آمین اتنی آہستہ کہتے ہیں کہ ان کے ہونٹ بھی نہیں ہلتے. تو یہ دونوں جو معاملات ہیں یہ درست نہیں ہیں. تو آمین بھی آہستہ جو کہنی ہے وہ بھی کم از کم اتنی ہو کہ اس کے اپنے کان اس کو سن سکیں. اور تلاوت کلام پاک کے اندر اب مسئلہ یہ ہے کہ جس طرح بچپن میں پڑھا ہوتا ہے یا ایک عرصہ ہو گیا قرآن مجید پڑھا نہیں ہے یا زبان کے بدلنے کی وجہ سے بہت سے حروف ایسے ہوتے ہیں جو زبان پر ادا نہیں ہوتے، جو زبان پر آسانی سے وہ نہیں چڑھتے، تو پھر بھی تلاوت نہیں چھوڑنی چاہیے. اس لیے کہ حدیث مبارکہ میں آتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نقل فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص قرآن مجید کو درست طریقے کے ساتھ پڑھتا ہے تو یہ فرشتوں کے ساتھ ہوتا ہے، معزز و مکرم فرشتوں کے ساتھ ہوتا ہے. اور وہ شخص جو قرآن پڑھنے کے اندر اٹکتا ہے لیکن وہ اس رکاوٹ کی وجہ سے قرآن مجید کی تلاوت چھوڑ نہیں دیتا بلکہ اس کی تلاوت پھر بھی جاری رکھتا ہے، اس کو سیکھنے کی کوشش کرتا ہے، تو ایسے شخص کے لیے بھی محرومی نہیں. ایسے شخص کے لیے دو اجر ہیں، ایک تو تلاوت کلام پاک کا اور دوسرا قرآن مجید کو سیکھنے کا. پھر تلاوت کلام پاک کے اندر جو اگلا مرحلہ ہے
اس میں یہ بھی ضروری ہے کہ ہم اس میں اس بات کو معلوم کریں، اس بات کو جانیں، اس حوالے سے سیرت کی کیا تعلیمات، احادیث کی کیا تعلیمات ہیں، قرآن مجید کی تلاوت کے حوالے سے آج ہم دیکھتے ہیں کہ ہر گھر جس بھی شخص سے ہم ملتے ہیں وہ کسی نہ کسی پریشانی کا ذکر کرتا ہے. گھروں میں خیر و برکت نہیں ہے، بے برکتی کا ماحول ہے، لڑائی جھگڑے ہیں، طرح طرح کی پریشانیاں ہیں. تو اس کا علاج احادیث میں فرمایا گیا کہ جس گھر کے اندر سورہ بقرہ کی تلاوت کی جاتی ہے وہ گھر شیطان کے اثرات سے محفوظ رہتا ہے. اللہ تعالیٰ اس گھر میں خیر و برکت کا نزول فرماتے ہیں. تو آج ہم گھروں میں قرآن مجید کی تلاوت و دور اس کو رکھتے بھی ایسی جگہ پر ہے کہ جہاں تک عام طور پر ہماری رسائی بھی نہیں ہے. اس کو اتنا اونچا رکھ دیتے ہیں کہ بندے کو دوبارہ اٹھانے کے لیے بھی مستقل نیت کرنی پڑتی ہے، ارادہ کرنا پڑتا ہے، ہمت کرنی پڑتی ہے. اسی طرح قرآن مجید کے اندر آیت الکرسی، جس کو قرآن مجید کی اعظم ترین آیت قرار دیا گیا، اس کے حوالے سے حدیث میں آتا ہے کہ جو شخص آیت الکرسی پڑھ کر سوتا ہے تو اللہ تعالیٰ نقصان سے، کسی بھی قسم کے نقصان سے اس کی حفاظت فرماتے ہیں. اور نماز کے بعد حدیث مبارکہ، صحیح حدیث مبارکہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھتا ہے اس کے اور جنت کے درمیان صرف موت کی رکاوٹ رہ جاتی ہے. یعنی یہ شخص جنتی ہے جو نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھ لے. سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات ہیں، اس کے حوالے سے حدیث میں آتا ہے کہ یہ ہر شخص ان کو خود بھی سیکھے، اپنی عورتوں کو سکھائے، اپنے بچوں کو سکھائے. اور یہ جو آیات ہیں یہ ان کا پڑھنے والا، یہ آیات اگر کوئی ان کو رات کو پڑھتا ہے تو یہ اس رات میں اس کے لیے کافی ہو جاتی ہے، ہر قسم کے نقصان سے اور شر سے اس کو بچاتی ہیں. اب صحابہ کا معمول قرآن مجید کی تلاوت کے حوالے سے کیا تھا؟ حضرت عمر بن سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ فرماتے ہیں کہ ابھی میں چھوٹا بچہ تھا، اسلام میں نے ابھی قبول نہیں کیا تھا، لیکن ہمارے گھر کے پاس مسلمانوں کے قافلے آتے جاتے رہتے تھے. تو میں نے ان سے سن کر چھوٹی چھوٹی تقریباً 17 صورتیں میں نے یاد کر لی. تو جس وقت میرا قبیلہ بھی مسلمان ہو گیا تو اب نماز کے لیے وہ لوگ مجھے آگے کرتے تھے. تو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما جلیل القدر صحابی ہیں، ان کے بارے میں بھی یہی بیان کیا جاتا ہے کہ ان کا اٹھنا بیٹھنا ہر وقت قرآن مجید کی تلاوت ہی کیا کرتے تھے. اور صحابہ کا قرآن مجید کے ساتھ تعلق کے حوالے سے کیا حال تھا کہ 2 صحابہ کا واقعہ آتا ہے کہ ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی جگہ حفاظت کے لیے ان کی ذمہ داری لگائی. تب انہوں نے آپس میں یہ طے کیا کہ ہم دونوں ایسا کرتے ہیں کہ رات کا آدھا حصہ جو ہے نا ایک شخص وہ نگرانی کر لے، دوسرا آرام کر لے، اور باقی آدھا حصہ جو ہے وہ دوسرا شخص نگرانی کرے اور جو پہلا ساتھی ہوگا وہ آرام کرے. تو وہ صحابی فرماتے ہیں کہ انہوں نے دوسرے جو ان کے ساتھی تھے وہ سو گئے اور انہوں نے نماز کی نیت باندھی اور قرآن مجید کی تلاوت شروع کر دی. اسی دوران کہیں سے آ کر انہیں تیر لگا، لیکن انہوں نے اپنی نماز اور جو تلاوت وہ کر رہے تھے اس کو جاری رکھا، یہاں تک کہ مسلسل ان کو تیر لگتے رہے. پھر جب ان کو اب بالکل یہ خطرہ ہو گیا کہ اب میں باقی رہنے والا نہیں ہوں، تو تب جا کر انہوں نے اپنے ساتھی کو جگایا. اس نے کہا کہ تم مجھے پہلے ہی بتا رہے تھے. تو ان صحابی نے جواب دیا کہ میں ایک سورت کی تلاوت کر رہا تھا تو میں نے اس بات کو اچھا نہیں سمجھا کہ میں اس تلاوت کو روک دوں. تو ان لوگوں کا قرآن مجید کے ساتھ اور قرآن مجید کے تعلق کے ساتھ یہ عالم. لیکن جب انہوں نے فرمایا کہ اب جب مجھے بالکل یقین ہو گیا اور مجھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے لگائی ہوئی ذمہ داری کا خیال آیا تو اب میں نے نماز چھوڑی اور آپ کو بتا دوں. اور قرب قیامت کے جو واقعات ہیں ان میں ایک بڑا فتنہ جو ہے دجال کا فتنہ ہوگا. اس کے حوالے سے حدیث میں آتا ہے کہ جو شخص جمعہ کے دن سورۃ کہف کی پہلی اور 10 آیات، آخری 10 آیات اور پہلی 10 آیات ان کو یاد کر لے،
یا ان کو جمعہ کے دن پڑھ لے، وہ شخص جو ہے اس ہولناکی کے وقت میں کہ جب ہر طرف افراتفری ہوگی اور دجال کا فتنہ عروج پر ہوگا، تو یہ آیات جو ہے ان آیات کی برکت سے اللہ تعالیٰ اس کو دجال کی فتنہ سے محفوظ رکھیں گے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ شخص جو رات کے وقت میں سورہ واقعہ کی تلاوت کر لے تو وہ شخص کبھی محتاج نہیں ہو، اس کو کبھی تندرستی کبھی فاقے کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا۔ تو آج ہر تیسرے شخص کا مسئلہ یہی ہوتا ہے کہ ہم کیا کمائیں گے، کیسے کھائیں گے، کہاں سے کھائیں گے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ جو شخص سورہ واقعہ کی تلاوت کر لے روزانہ رات کے وقت، تو وہ شخص کبھی بھی اس کو فاقہ نہیں آئے گا، اللہ تعالیٰ اس کو فاقوں سے محفوظ رکھیں گے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول، جب ان کے وصال کا وقت قریب آیا تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ تھے، وہ ان کے پاس گئے اور انہوں نے پوچھا کہ آپ کی بیماری کا علاج کون کر؟ انہوں نے فرمایا کہ علاج کرنے والے نے تو مجھے بیمار کیا۔ انہوں نے پھر پوچھا کہ آپ کا مسئلہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ میرے گناہ۔ اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر پوچھا کہ آپ چاہتے کیا ہیں؟ تو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اپنے رب کی رحمت کو چاہتا ہوں۔ تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اچھا آپ ایسا کریں کہ آپ کے بعد آپ کی بیٹیاں ہیں تو آپ ان کے حوالے سے کوئی نصیحت کر دیں تو ہم ان کے لیے کوئی انتظام کر دیں۔ تو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس وقت جو جواب دیا اس کے اندر ہمارے لیے رہنمائی ہے کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میری بیٹیوں کے بارے میں فکر مند نہ ہوں، اس لیے کہ میں نے ان کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان بتا رکھا ہے کہ جو شخص سورہ واقعہ کی تلاوت کرتا ہے وہ کبھی تنگدست نہیں ہو، کبھی اس کو فاقہ نہیں آئے گا۔ تو میری بیٹیاں معمول کے ساتھ اس کو پڑھتی ہیں تو انشاءاللہ ان کو یہ نوبت نہیں آئے گی۔ اسی طرح قرآن مجید میں سورہ ملک اس کے بارے میں آتا ہے کہ اس کی تلاوت رات کو کرنے والا جو بھی شخص ہے تو یہ سورت اس کی سفارش کرتی ہے، اس کو قبر کے عذاب سے بچاتی ہے۔ جس وقت انسان کے پاس کوئی بھی نہیں ہوگا لیکن یہ سورت قبر کے عذاب سے اس کی حفاظت کرتی ہے، قبر کے عذاب سے اس کو بچاتی ہے۔ اور سورہ فاتحہ کے اندر اس کے بارے میں حدیث میں آتا ہے کہ اس کو بیماریوں کے علاج کے لیے دم کیا جاتا ہے تو مریض جو ہے اس سے تندرست ہو جاتا ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اپنا عمل حدیث میں بیان کیا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بستر پر تشریف لے جاتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سورہ اخلاص، قل هو اللہ احد اور سورۃ فلق، قل اعوذ برب الفلق اور سورۃ الناس، قل اعوذ برب الناس اس کی تلاوت فرماتے اور اپنے دونوں ہاتھوں پر پھونک مار لیتے اور پھر اپنے جسم کے سامنے والے حصے کی طرف، دائیں بائیں پچھلے حصے کی طرف جہاں تک ہاتھ پہنچتا اس کو اپنے جسم پر پھیر لیتے۔ تو پیغمبر جو خود صاحب قرآن ہے ان کو تو اس چیز کی ضرورت ہے اور وہ اس چیز کو پابندی کے ساتھ اپنا معمول بنائے ہوئے، تو کیا وہ شخص جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہے اس کو آج کے دور میں اس چیز کی ضرورت نہیں ہوگی؟ تو یقیناً ہوگی۔ بے شمار فضائل ہیں، ان میں سے چند آپ کے سامنے رکھے گئے مختلف قرآنی آیات کے، مختلف قرآنی صورتوں کے۔ اور یہ جو آیت مبارکہ تلاوت کی گئی اس میں بھی اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ یہ جو رمضان المبارک کا مہینہ ہے انزل فیہ القرآن، اسی مہینے میں قرآن مجید اتارا گیا اور یہ ہدایت ہے لوگوں کے لیے، اور اس میں ہدایت کی طرف لے جانے والی واضح نشانیاں موجود ہیں اور حق کو باطل سے جدا کرنے والی واضح تعلیمات اس قرآن میں، اس کتاب میں موجود ہیں۔ اور اسی طرح حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ قرآن کی تلاوت کرنے سے کیا فائدہ ہوگا، اس کی کیا برکات ہوں گی۔ تو حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ انسان کی دو عبادات ایسی ہیں جو قیامت کے دن اس کے لیے سفارش کریں۔ ایک تو روزہ، کہ جس وقت انسان کا کوئی مددگار نہیں ہوگا، ہر شخص پریشانی کی کیفیت میں مبتلا ہوگا، اس وقت انسان کا روزہ وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے اس کی سفارش کرے گا کہ اے اللہ، میری وجہ سے یہ بندہ دن بھر بھوکا پیاسا رہا اور اپنی خواہشات کو پورا کرنے سے رکا رہا، تو
آج کے دن میری سفارش اس کے حق میں قبول فرما لی. اور دوسرا، انسان کی تلاوت قرآن پاک کو اللہ تعالیٰ کے سامنے سفارش کرے گا کہ اے اللہ، اس شخص کو میں نے راتوں کی نیند سے محروم کر دیا، یہ راتوں کو اٹھ کر میری تلاوت کیا کرتا تھا، تو آج کے دن میری سفارش اس کے حق میں قبول فرما لی. پھر محض قرآن مجید پڑھنا ہی نہیں، بلکہ قرآن مجید کی جہاں کہیں بھی تلاوت کی جا رہی ہو، اور خاص طور پر رمضان میں تراویح کی مستقل عبادت ہے جس میں قرآن مجید کی تلاوت سنی جاتی ہے، تو حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ جو شخص قرآن مجید کی کوئی ایک آیت بھی غور سے سنتا ہے، اس کی طرف توجہ کرتا ہے، خاموشی کے ساتھ اس کو سنتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے بے پناہ نیکیاں لکھ دیتے ہیں. ایسی نیکیاں لکھتے ہیں کہ جن کا اجر بہت زیادہ ہو. تو پھر خاص طور پر یہ جو رمضان کا مہینہ ہے، اس کے اندر ہر نیکی کا ثواب جو ہے وہ 70 سے 700 گنا تک بڑھ جاتا ہے. تو اس مبارک مہینے میں اندازہ لگائیں کہ جو شخص قرآن مجید کی کسی ایک آیت کی تلاوت کرے گا یا کسی ایک آیت کو سن لے گا، اس کا اجر کہاں تک ہوگا، اس کو کہاں تک نیکیاں حاصل ہوں گی. اور حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ وہ شخص کہ جس کے دل میں، جس کے سینے میں قرآن کا کچھ بھی حصہ نہ ہو، وہ ایسا ہی ہے جیسا کہ کوئی گھر جو ہے ویران گھر ہو. تو اس لیے ہمیں قرآن مجید کے ساتھ اپنا تعلق مضبوط بنانے کی ضرورت ہے، اور اس کا پہلا مرحلہ جو ہے وہ تلاوت کلام پاک کی ہے کہ ہم تلاوت کے ذریعے سے اپنا تعلق قرآن کے ساتھ مضبوط کریں. اور تفصیل کے ساتھ حدیث بھی اس کے آپ کے سامنے بیان کر دی گئی کہ خالی تلاوت بھی یہ اجر اور ثواب اور فائدے سے خالی نہیں. تو دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس رمضان المبارک کے مہینے میں زیادہ سے زیادہ قرآن مجید کی تلاوت کرنے کی توفیق عطا فرمائیں. انشاءاللہ ہم اسی پابندی کریں گے انشاءاللہ. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.